اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ میرے انتہائی واجب القدر استاد مکرم قبلہ مدر صاحب کی موجودگی میں اور ان کے حکم پر عمل کرتے ہوئے آپ کو سبق سنانا چاہتا ہوں، اور آیا ہوں اس مرحومہ کی بلندی درجات کے لیے اور دعا گو ہوں خالق کائنات بحق ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہمارا یہاں مل بیٹھنا اس مرحومہ کے لیے توشہ آخرت قرار پائے۔ مرحومہ انتہائی نیک اور صوم و صلات کی پابند تھی، اور بحیثیت سید بحیثیت طالب علم یہ چاہتا ہوں کہ اس مرحومہ کو کچھ احسال کروں تاکہ اس کی روح شاد ہو، اور آپ جتنے احباب آئے ہیں وسعت قلبی کا مظاہرہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے دامن میں کوئی انمول موتی جائے گا، اور جب آپ انمول موتی لے کے اٹھیں گے تو یقیناً یہ بھی مرحومہ کے لیے صدقہ جاریہ قرار پائے گا۔ اسی حوالے سے میں نے اللہ کی لا ریب و بے عیب کتاب سے ایک چھوٹا سا فرمان مقدس جس میں خالق کائنات حضرت آدم کی اولاد سے مخاطب ہے، اے اولاد آدم افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے کبھی گمان کیا کہ میں کریم اللہ نے کسی شے کو عبث پیدا نہیں کیا، بیکار پیدا نہیں کیا؟ ہر چیز کے پیدا کرنے کا اس کریم اللہ نے کوئی نہ کوئی مقصد رکھا۔ ہاں ہم ناقص ہیں، ہم نہ سمجھ سکے کہ فلاں چیز کے پیدا کرنے کی کیا غرض و غایت ہے اور ان کی تخلیق کا کیا مقصد ہے، ورنہ خالق کی پیدا کی ہوئی ہر شے با مقصد ہے۔ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ مولا آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کسی شے کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو یہ سانپ، بچھو، بھیڑ، ان زہریلے حشرات الارض کے پیدا کرنے کا کیا فائدہ اور کیا مقصد ہے؟ یہ تو حضرت انسان کو کاٹتے ہیں اور ان کے کاٹنے کی وجہ سے تکلیف ہی نہیں بلکہ بسا اوقات انسان مر بھی جاتا ہے۔ تو معصوم نے ارشاد فرمایا تو نے غور ہی نہیں کیا کہ اللہ نے ان کے پیدا کرنے کا بہت بڑا مقصد رکھا ہے، اور اس میں ایک مقصد یہ ہے کہ گرمیوں میں زمین سے زہریلا مادہ خارج ہوتا ہے، اور اللہ نے یہ حشرات الارض اس لیے پیدا کیے ہیں کہ وہ ان زہریلے اثرات کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، اور باقی ہوا صاف ہو کر مخلوق خدا کے کام آتی ہے۔ اگر یہ زہریلے حشرات الارض نہ ہوتے تو یہ زہریلا مادہ ہوا میں پھیل جاتا اور مخلوق خدا اس ہوا کو استعمال کر کے بیمار ہو جاتی۔ تو قدرت نے سانپ اور بچھو کو بھی ہوا کے صاف کرنے کا آلہ بنایا، یعنی اللہ نے سانپ اور بچھو کو بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اسی طرح ایک شخص حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں آیا کہ مولا آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کسی شے کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، میں مدت سے بیمار ہوں، یہ بیماری میرے لیے کیا فائدہ مند ہے؟ معصوم نے ارشاد فرمایا یہ تیری بیماری تو تیرے لیے بخشش کا سہارا ہے۔ مولا ذرا وضاحت کیجئے۔ معصوم نے فرمایا جب ہم کربلا میں آئے تھے اس وقت تو کہاں تھا؟ مولا میں کوفہ میں تھا، چند روز ہی ہوئے تھے کہ میں بیمار ہوا تھا۔ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو بیمار نہ ہوتا تو تیرا معاملہ دو حالتوں سے خالی نہ ہوتا، یا تجھے معصوم کے قاتلوں میں آنا پڑتا، اگر نہ آتا حاکم وقت تجھے قتل کروا دیتا، کیونکہ ابن زیاد کا حکم تھا کہ سوائے بیمار، بچے اور بوڑھے کے ہر شخص قتل حسین میں حصہ لے، اگر تو نہ آتا حاکم تجھے قتل کروا دیتا۔ اس پر سائل نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کریم اللہ نے مجھے بیمار کر کے معصوم کے قتل سے بچا لیا اور ابدی جہنمی ہونے سے بچا لیا۔ اور میرے بھائیوں ایک اشتباہ کا ازالہ کیے جاؤں کہ ہر بیماری، ہر مصیبت نعمت نہیں ہوا کرتی۔ بیماری مصیبت تین وجہ سے آتی ہے۔
ایک اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے کہ کھانے کی گنجائش پاؤ بھر کی تھی 2 کلو کھا گیا، یہ اپنا قصور ہے۔ دوسرا کسی غریب پر ظلم کیا، مخلوق خدا کو ستایا، مظلوم کیا، نکلی عرش سے ٹکرائی، قدرت نے گرفتار عذاب کر دیا، یہ بھی اپنا قصور ہے۔ اور تیسرا اللہ اپنے مقبول بندوں کی حفاظت اور ان کی عظمت کو بلند یا برقرار رکھنے کے لیے ان کو امتحان میں ڈال کر ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اور مناجات میں ہے، روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مناجات میں عرض کی، مالک مجھے اپنے دوستوں میں سے کسی ایک دوست کی زیارت نصیب فرما۔ ارشاد رب العزت ہوا، عیسیٰ فلاں مقام پر میرا دوست ہے، جاؤ اسے جا کر ملو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے وہاں پہنچے، کیا دیکھا؟ ایک عورت نابینا، ہاتھ پاؤں سے معذور، جس کے اوپر مکھیاں جمع ہیں لیکن زبان پر ذکر خدا جاری ہے اور شکر گزاری میں مشغول ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مولانا قریب آئے اور کہا السلام علیکم، تو اس عورت نے جواب میں کہا وعلیک السلام یا روح اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، پریشان ہوئے اور کہنے لگے، اے خاتون تو نے مجھے دیکھا تک نہیں، پہچانا کیسے کہ میں عیسیٰ ہوں؟ فرمایا جس دوست نے تجھے میرا پتہ دیا ہے نا، اس نے مجھے بھی بتا دیا ہے کہ میرا عیسیٰ نبی تجھے ملنے آ رہا ہے۔ فرمایا اے خاتون، نہ تیری آنکھ، نہ ہاتھ، نہ پاؤں، پھر شکر کون سی نعمت کا کرتی ہے؟ تو اس عورت نے جواب میں کہا بحمدللہ، دل ذاکر، زبان شاکر اور جسم صابر اس کریم خدا نے مجھے عطا فرمائے ہیں، اور میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ گناہ میں پڑنے کے ذرائع اس کریم اللہ نے مجھ سے لے لیے ہیں۔ کیوں؟ آنکھ ہوتی نہ محرم پہ نگاہ جاتی، ہاتھ ہوتے لقمے حرام کی طرف جاتے، پاؤں ہوتے لذات دنیا کی طرف جاتے۔ یہ نعمت جو کریم اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات، اللہم صلی۔ اور اسی پر شاعر نے بڑا خوبصورت جمل لکھا، زاہد کی نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، کیا جانے اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند۔ اور میرے بھائیوں، ہماری روش تو یہ ہے کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندے سے پیار ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے انسان کو احسن تقویم کا مصداق بنا کے بھیجا ہے۔ سب سے پہلے اگر عزت کرنی ہے تو حضرت انسان کی کریں، پھر بعد میں معاشرہ سازی کی طرف جائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے کسی شے کو ابس، بیکار، بے فائدہ، بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اور جب اللہ نے ہر چیز کے پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد رکھا ہے تو مجھے ذرا ایمان سے بتائیے کہ اللہ نے حضرت انسان کو کس غرض اور کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ دو علماء کرام، ایک اہل سنت کا اور ایک مکتب اہل بیت کا میرے سامنے بیٹھے ہیں، اور بحیثیت طالب علم جستجو کر رہا ہوں کہ میں نے تو جب بھی قرآن مجید کو کھولا ان علماء سے گزارش کی، ایک ہی آیت سنا کے خاموش کر دیا گیا، اور وہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے۔ اب اگر کوئی انسان نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بجا لائے تو اس نے اپنی غرض خلقت کو پورا کر دیا۔ اب اللہ کے لیے لطفاً واجب ہو گیا کہ اس کو جنت عطا کر دے، کیونکہ وہ پیدا ہوا تھا عبادت کے لیے اور عبادت اس نے کر دی پوری۔ اب تقاضا عدل و انصاف یہی ہے کہ اس کو جنت دے دی جائے، مگر یہاں پہنچ کر پیغمبر خاتم الانبیاء، تاجدار انسانیت، کائنات کا رحمت ترین نبی فرماتا ہے بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ اب اگر وہ کہا جائے کہ وہ ہم شیعہ ہیں تو یہ نقص ہے،
یہ میرے جو برادران اہل سنت بیٹھے ہیں یہ کہیں گے جی ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم بھی حقوق اور حقوق العباد کو بجا لاتے ہیں، بھئی ہمارا قصور کیا ہے؟ میرے بھائیوں تقاضا تھا عبادت کے لیے اور وہ انہوں نے کر دیا پورا۔ اب ان میں سے ہر نمازی، ہر روزے دار، ہر قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو جنت جانا چاہیے اور یہ اس کا حق ہے، مگر پیغمبر فرما رہے ہیں بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، سب کے سب فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ اب میں نے طالب علم ہونے کی حیثیت سے ایک ضابطہ بیان کرنا ہے، جو ضابطہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پہ پورا اترے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اب توجہ سے سماعت فرمائیے گا، جملہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ نبی نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایسے جی۔ اب امت ہوتی ہے نبی کی، فرقہ ہوتا ہے امام کا۔ نبی نے بتا دیا قیامت والے دن امت جنت میں نہیں جائے گی، فرقہ جنت میں جائے گا۔ بھائی کون سا فرقہ جائے گا؟ قرآن پڑھیے، قرآن کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کے نام کے ساتھ بلائیں گے۔ اب امت ہوتی ہے نبی کی، فرقہ ہوتا ہے امام کا۔ نبی نے بتا دیا قیامت والے دن امت جنت میں نہیں جائے گی، فرقہ جنت میں جائے گا۔ بھائی کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ میرے بھائیوں فرقہ وہ جنت میں جائے گا جس فرقے کا امام جنت میں جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔ اور میرے بھائیوں اللہ نے کسی شے کو، میں چونکہ طالب علم ہوں اور میری عادت ہے موضوع سخن کے حوالے سے میں گفتگو کرنے کا عادی ہوں، لیکن چونکہ میرے محترم واجب القدر تشریف فرمائیں، بس 2-4 جملے اور آپ کی زحمت کو تام کرتا ہوں، چونکہ ماں کے سال ثواب کے لیے بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیوں کتنا کریم ہے اللہ۔ میں نے اس موضوع کو وائنڈ اپ کر کے دوسرے موضوع کی طرف آ گیا ہوں کہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ کسی مخلوق کو اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا، اور اگر اللہ کی محبت دیکھنی ہو تو کسی ظالم و مکار ملاؤں کے بیان سے نہ دیکھنا، بلکہ ماں کے ذریعے دیکھنا کہ 70 ماؤں کی محبت اگر جمع کی جائے تو ایک طرف، اور اس خالق کا پیار دیکھا جائے تو ایک طرف، یعنی 70 ماؤں سے زیادہ اللہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ اور میرے دوستوں ماں، عورت جب ماں کی منزل پہ پہنچتی ہے نا، پھر وہ عورت نہیں بلکہ مظہر صفات جلی بن جاتی ہے۔ اور میں 2 جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں تاکہ آپ کے دامن میں انمول موتی چلا جائے۔ زندگی عورت کی عجیب زندگی ہے اور اس کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں۔ پیدا ہوئی باپ کے لیے رحمت، اور جب بیٹی گھر میں آتی ہے نا، آپ بیٹی 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 کہتے رہے نا، نبی رحمت کی زبان گونجتی ہے، کہتے ہیں آپ بیٹی بیٹی کہہ رہے ہیں، ان البنت رحمہ، اللہ نے تمہارے گھر میں رحمت بھیجی ہے۔ یہ رے کے اوپر جو نقطہ ہے نا، زے والا، زحمت والا، یہ ہمارے معاشرے نے لگا دیا ہے۔ میں بھی آپ میں سے ہوں، اسی معاشرے میں رہتا ہوں۔ ایک بیٹی پیدا ہوئی، قبول ہوگی، خیر سے خاندان مکمل ہو گیا۔ دوسری بیٹی پیدا ہوئی، چہرہ پہ اداسی آ گئی۔ تیسری بیٹی پیدا ہوئی، بیٹی کی ماں کو تانے ملنے شروع ہو گئے۔ چوتھی بیٹی پیدا ہوئی، میں نے لوگوں کو خودکشیاں کرنے کا ارادہ دیکھا ہے۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں جب جوان ہوگی تو ان کے ہاتھ بھی پیلے کرنے پڑیں گے۔ پہلی بیٹی کی شادی تو خیر سے ہو جائے گی، دوسری بیٹی کی شادی کے لیے مکان بیچنا پڑے گا، تیسری بیٹی کی شادی پہ قرض لینا پڑے گا، چوتھی بیٹی کی شادی پہ کرائے کے مکان میں رہنا پڑے گا۔ میں کہتا ہوں اگر ہم رول ماڈل بادشاہوں کی بیٹیوں کو نہ بنائیں، اپنے لیے اگر رول ماڈل علی و بطول کی شادی کو بنائیں، ایک نہیں اگر 8 بیٹیاں ہی کیوں نہ ہوں، باپ کے لیے رحمت ہی رہیں گی، زحمت نہیں بنے گی۔
زندہ باد زندہ باد. تھوڑی سی وضاحت کرتا چاہوں. جناب خدیجۃ الکبریٰ اور پیغمبر خاتم الانبیاء کی شادی بھی رول ماڈل شادی ہے، لیکن سب سے بڑھ کر رول ماڈل شادی علی و بطول کی ہے، اس لیے کہ یہاں دلہا بھی معصوم ہے اور دلہن بھی معصومہ ہے. اور جب مولا علی آیا نا پیغمبر خدا کے پاس، شرم و حیا کا سر جھکا کے بیٹھ گئے. رشتہ مانگنا شرفا کے لیے کل بھی مشکل تھا، آج بھی مشکل ہے. اور علامہ اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ کے جملے ہیں، فرماتے ہیں یوں لگ رہا تھا کہ جیسے آج مشکل کشا خود مشکل میں مبتلا ہیں. اور ان کی مشکل کشائی خود پیغمبر خاتم الانبیاء نے فرمائی. یا علی آپ میری بیٹی کی خواستگاری کے لیے آئے ہیں، مبارک ہو، اللہ نے یہ رشتہ قبول کر لیا ہے اور آپ کا نکاح عرش پہ پڑھا دیا ہے. میرے بھائیوں، ہر ایک کا نکاح ایک طرح سے ہوتا ہے، علی و بطول کا نکاح دو طرح سے ہوا. ہر ایک کی نسل ایک طرح سے چلتی ہے، علی و بطول کی نسل دو طرح سے چلی. جو نکاح عرش پہ ہوا اس سے جو اولاد کا سلسلہ چلا وہ سلسلہ عصمت ہے، جس کا آج بھی 12واں عصمت کی کڑی آج بھی پردہ غیبت میں موجود ہے. اور جو نکاح فرش پہ ہوا اس سے جو اولاد کا سلسلہ چلا، آج جو پوری دنیا میں حسنی، حسینی، زیدی، مشدی، کاظمی، بخاری سادات پھر رہے ہیں، یہ فرشی نکاح کی اولاد ہیں. اور میرا 12واں آقا عرشی نکاح کی اولاد ہے. اور پیغمبر خدا نے جب مبارک دی مولا کائنات کو، فرمایا ہاں یا علی، آپ کے پاس میری بیٹی کے حق مہر کے لیے ہے کیا چیز؟ اب یہ ایک مشکل جملہ ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اللہ کرے آپ قبول کر لیں. کہا اللہ اور اللہ کا رسول مجھ سے بہتر جانتا ہے، ایک میرے پاس گھوڑا ہے، ایک میرے پاس مکان ہے، ایک میرے پاس تلوار ہے، ایک میرے پاس زرہ ہے. پیغمبر خدا فرماتے ہیں یا علی، مکان رہنے کے لیے ضروری ہے، گھوڑا تیرے لیے اس لیے ضروری ہے کہ تو مرد میدان ہے. ہاں البتہ ایک چیز جو تیرے لیے ضروری نہیں وہ ہے زرہ. یہ کہہ کر نبی نے علی کی عظمت کا قصیدہ پڑھ دیا. اور مولا علی نے زرہ جو تیر و تلوار سے بچنے کے لیے میدان جنگ میں بہادر پہنتے تھے، اگلا حصہ بنوایا تھا، پچھلا بنوایا ہی نہیں تھا. اور جب کسی نے مولا علی سے سوال کیا یا علی آپ نے پچھلا حصہ زرہ کا کیوں نہیں بنوایا، مولا کائنات مسکرا کے کہتے ہیں پچھلا حصہ وہ بنوائے جس نے کسی کو پشت دکھانی ہو. ہاں مولا یہ درست ہے. مولا علی نے وہ زرہ بیچی 480 درہم کی. میں انتہائی شارٹ کر رہا ہوں. 480 درہم کی اس وقت مولا علی کی زرہ بکی، چونکہ عام زرہ بکتی تھی 1000 درہم میں اور مولا کی زرہ بھی ادھوری تھی. وہ 480 درہم مولا نے لا کر پیغمبر خدا کے ہاتھوں پہ رکھے. سامنے کمبر و سلیمان و مقداد و ابو ذر بیٹھے تھے. پیغمبر خدا نے وہی پیسے ان کے ہاتھوں پہ رکھے اور کہا جب بازار جاؤ اور میری بیٹی کا جہیز خرید کے لاؤ. امین ہاتھوں سے امین ہاتھوں پہ پیسے آئے. سلیمان و کمبر و ابو ذر و مقداد بازار میں گئے، جہیز کا سارا سامان بھی آ گیا، نہ پیسہ کم ہوا نہ زیادہ. اور رخصتی کے وقت وہ مولا علی کے گھر بھیج دیا گیا. میرے بھائیوں، اگر رول ماڈل بنائے نا علی و بطول کی شادی کو، 1 روپیہ خرچ کیے بغیر بیٹی کو شوہر کے گھر روانہ کر سکتے ہیں. اس لیے کہ جب 2 شادی کے خرچے ہیں واجب، ایک ہے واجب ایک ہے مستحب خرچہ. واجب خرچ ہے حق مہر، مستحب خرچہ ہے ولیمہ. اللہ نے یہ دونوں خرچے بیٹے والوں پر رکھے ہیں، بیٹی والوں پہ کوئی خرچہ رکھا ہی نہیں. بیٹی والوں کو تکلیف تب ہونا، یہ زحمت اس وقت بنے جب جیب سے کوئی شریعت خرچ کرنے کا حکم دے رہی ہو. اگر میرے بھائیوں رول ماڈل علی و بطول کی شادی کو بنائے نا، آج اس معاشرے میں ملنگ سائیں آپ کو کوئی بن بیاہی بیٹی نہیں ملے گی، کوئی بے روزگار نوجوان نہیں ملے گا. اسے پتہ ہوگا مزدوری کروں گا، محنت کروں گا، روزگار کروں گا، پیسے بناؤں گا، حق میں اکٹھا کروں گا تو شادی ہوگی.
اور بیٹی والوں کو پتہ ہوگا جو حق مہر ملنا ہے وہ واپس پلٹا دینا ہے. کبھی بیٹی باپ کے لیے زحمت نہ بنے گی. یہ ہے رول ماڈل شادی. بیٹی ہے تو رحمت، بیوی ہے تو ہمسر. مولانا اللہ نے تمہارے گھر میں بیوی بھیجی ہے تمہاری ہمسر بنا کر، تمہاری باورچن بنا کے نہیں، تمہاری دھوبن بنا کے نہیں. یہ کپڑے دھو کے دینا، یہ کھانا بنا کے دینا، یہ تمہارے بچوں کو دودھ پلانا، یہ تیرے گھر کا خیال رکھنا، یہ اس مومنہ کا تیرے اوپر احسان ہے. اس کا احسان مان اور اس کی عزت کر، یہ اس پہ واجب نہیں. آج یہ معاشرہ بگڑ گیا ہے. کہتے ہیں جی عورت کی مثال جوتی جیسی ہے، پہنی پہنی نہ پہنی خبردار. عورت کو کبھی ہیچ سمجھنا نہ خدارا. عورت کبھی حوا، کبھی مریم، کبھی زہرا. عورت کو اللہ نے بڑا مقام عطا کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایک مومنہ مستور امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں آئی. مولا ہم بھی انسان ہیں، یہ اللہ نے مردوں کو ہمارے اوپر حاکم کیوں بنا دیا؟ ہمیں اس کی محکومہ کیوں بنا دیا؟ معصوم مسکرائے اور فرمایا مومنہ بتا اللہ نے تجھے کتنی اولاد دی ہے؟ کہا مولا الحمدللہ اللہ نے مجھے 4 فرزند عطا فرمائے ہیں. فرمایا اللہ نے تجھے 4 گنا زیادہ عزت دی ہے. 1 مرد کی تجھے محکومہ بنایا ہے، 4 مردوں پر تجھے حاکم بنایا ہے. یہ نہ سمجھی کی باتیں ہیں میرے بھائیوں. اگر مرد کے میراث میں 2 حصے ہیں تو عورت کے بھی 2 حصے ہیں. یہ مغربی میڈیا جو پراپوگنڈا آپ کے خلاف کر رہا ہے کہ اسلام عورت کو عزت نہیں دیتا، اسلام نے عورت کو گھر کی چڑیا بنا کے رکھا ہے، میں کہتا ہوں اس نے مسلمان عورت دیکھی ہی نہیں. اسلام نے تو عورت کو بڑا مقام دیا ہے. اگر مرد کو مصلحتاً شوہر کی نسبت سے حاکم بنایا ہے تو جب وہی مومنہ مستور جب اللہ اسے فرزند عطا کرتا ہے تو اسی فرزند پہ اسے حاکم بھی بنایا ہے. مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرق صرف یہ ہے کہ جو تقوی میں بلند ہے وہ اللہ کے نزدیک بلند ہے. اگر مرد تقوی میں بلند ہے تو اللہ کو وہ پسند ہے، اگر عورت تقوی میں بلند ہے تو اللہ کو وہ عورت پسند ہے. میراث میں یہ حصہ نہیں دیا. کیوں بھائی؟ میرے بھائیوں میں ایک مثال دے کے زحمت کو تھام کرتا ہوں. مولانا بس میں آپ جلدی میں ہوں، آپ زحمت نہ فرمائیں. مرد کی مثال گندم جیسی ہے، زمیندار حضرات بیٹھے ہیں. عورت کی مثال دھان جیسی ہے. مرد پیدا ہوتا ہے باپ کے گھر میں، اس کی زندگی کی تکمیل بھی ہوتی ہے باپ کے گھر میں. اس کے گھر میں جو دلہن آتی ہے اس کے نان و نفقے کی ذمہ داری بھی اسی لڑکی پر واجب ہوتی ہے. اس لیے مرد کو باپ کی میراث سے ملتے ہیں 2 حصے. عورت کو 1 حصہ باپ کی میراث سے اس لیے ملتا ہے کہ اس کی مثال دھان جیسی ہے. یہ پیدا ہوتی ہے باپ کی گھر میں، اس کی زندگی کی تکمیل ہوتی ہے شوہر کے گھر میں. مرد کی میراث سے 1 حصہ اس لیے، باپ کی میراث سے 1 حصہ اس لیے ملتا ہے کہ آگے جا کر شوہر کی میراث میں حصہ دار بنتی ہے. اگر مرد نے عورت کو 2 مقام حصے دیے ہیں، مرد کو بھی 2 حصے عطا کیے ہیں. اسلام امتیازی سلوک کرتا ہے، کسی سے ناانصافی. ہاں سلوک، امتیازی سلوک سے کیا مراد ہے کہ مرد کی اگر جتنا ثواب نماز مسجد میں رکھتی ہے تو عورت کا اتنا ہی ثواب نماز گھر میں رکھتی ہے. مرد کا جہاد میدان میں ہے، عورت کا جہاد گھر میں ہے. بچے پیدا کرنا، شوہرداری کرنا، شوہر کی خدمت کرنا، یہ عورت کا جہاد ہے. اسی طرح وہ مرد اللہ کو پسند نہیں جو میدان سے بھاگ کے گھر کو آئے، اسی طرح وہ عورت بھی اللہ کو پسند نہیں جو گھر چھوڑ کر میدان کی طرف جائے. اللہ نے انصاف. تیسرا درجہ ہے ماں کا. آخری جملہ اور آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں. میرے بھائیوں، عورت جب ماں کی منزل پہ پہنچتی ہے نا تو یہ مظاہر صفات جلی بن جاتی ہے. اور میں نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ جب شہید کو گولی لگتی ہے نا
اور اس کی خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، اللہ اس شہید کے گناہان صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، میں نے حدیث پڑھی کہ جب مومنہ مستور گھر میں بچے کو جنم دیتی ہے، اللہ اس مومنہ مستور کے درجات بھی اس شہید کے برابر کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ماں ایک عظمت بڑا درجہ ہے، اور پوری کائنات کھنگا لیجئے، آپ کو ہر رشتہ مل جائے گا، اگر نہیں ملے گا تو ماں کا رشتہ نہیں ملے گا۔ میرے بھائیوں، رازق حقیقی وہ اللہ کی ذات ہے، لیکن ذریعہ رزق اللہ نے ماں کو بنایا ہے۔ اور میرے مولا دعائے مشلول میں فرماتے ہیں، یا رازق و طفل صغیر، اور چھوٹے بچے کو رزق دینے والی ذات، چھوٹے بچے کا رازق بھی اللہ ہے، لیکن ذریعہ رزق اللہ نے ماں کو بنایا ہے۔ متکلم حقیقی وہ اللہ کی ذات ہے، لیکن ایک ایک حرف کر کے سکھانے والی ہستی کا نام ماں ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ کے معاشرے میں مردم شماری ہوتی ہے نا، مردم شماری میں پیدری خانہ نہیں ہوتا، مادری زبان کا خانہ ہوتا ہے۔ اللہ نے ماں کو عزت دی ہے، ماں کو مرتبہ عطا کیا ہے۔ اور سجاد عابد علمدار کی ماں دنیا سے چلی گئی، میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے التماس کروں گا، جب تک زندہ ہو ماں کے لیے توشہ آخرت بننا۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جاہ و جلال استعمال کیا جائے، لوگوں میں نشر و اشاعت کی جائے کہ میں جناب ماں کے لیے بڑا مخیر ہوں۔ نہیں، گھر میں بھی صدقہ جاریہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے آپ کو بہت سارے ذرائع عطا کیے ہیں، جب تک زندہ ہو ماں باپ کے لیے توشہ آخرت بننا، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ خداوند کریم آپ سب برادران کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ان برادران کو اپنے ماں باپ کے لیے توشہ آخرت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔